وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، روزی کا تعلق انسان کی عقل، فہم، صلاحیت اور استعداد سے نہیں ہے، بلکہ روزی کا تعلق انسان کے مقدرات سے ہے. جس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنی قسمت پر راضی رہو، تمہارا شمار اغنیاء میں ہوگا، مالداروں میں ہوگا. رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت، یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے. کفار و مشرکین اپنے مال و دولت کی کثرت پر فخر و غرور کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو کمتر اور حقیر سمجھا کرتے تھے، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ میرے پاس مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور اسی بنیاد پر میں بہت سے کام کر لوں گا. حالانکہ انسان کی غلط فہمی ہے، دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جو مال کی بنیاد پر نہیں ہوتے. آخرت میں تو کوئی کام مال کی بنیاد پر نہیں ہوگا. کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی مال کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت عطا فرمائے، یہ اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ وہ عند اللہ مقبول ہے. اور کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی محتاج بنا دے، تنگ دست بنا دے، فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، قسم پرسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہو، یہ اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. بلکہ عزت اور فضیلت کا معیار، بزرگی کا معیار اللہ کے نزدیک تقوی ہے. جس بندے کے اندر جس درجے اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، مکرم ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے قبائل میں تم لوگوں کو تقسیم کر دیا. لِتَعَارَفُوا، اس لیے تقسیم کر دیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. آج ہمارا معیار یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو ہم اس کو مقبولیت کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، اور اپنے دل میں ایک تنگی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دے دیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. رزق کی فراوانی یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. عزت کا دینا اور ذلت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہے اللہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ذلت دیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عزت دینا چاہے، مقام و مرتبہ دینا چاہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اس کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے، دنیا کی پوری قومیں مل کر اور پورے لوگ مل کر اس کو باعزت نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل سے فرماتے ہیں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، جبرائیل فرماتے ہیں
کہ اے فرشتوں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کی مقبولیت زمین میں بھی بڑھا دی، اس کا نام بہت اونچا کر دیا اور لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جب حضرت جبرائیل زمین میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرو۔ اور حضرت جبرائیل اعلان فرماتے ہیں اے فرشتوں، اللہ نے فلاں بندے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس سے ناراض ہیں، تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ تو عزت کا دینا اور ذلت کا دینا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس اتنے گھر ہیں اور اتنے نوکر ہیں اور مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہے اور بہت ہی طاقتور ہے اور لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس رہتی ہے، تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ مقبولیت کی دلیل ہے، بلکہ مقبولیت کی دلیل اللہ کے پاس یہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو تقوی شعار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز، مکرم اور قابل تکریم اور قابل تحسین ہوتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت عطا فرمائے اور وہ محتاج ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی ہے، یہ اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نہیں چاہتے اور اس سے ناراض ہے، بلکہ روزی کا تعلق تو انسان کے مقدرات سے ہے، جس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عصری ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، تعلیم ان کے پاس، لیاقت ان کے پاس، قابلیت ان کے پاس، صلاحیت ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو بالکل کمزور ہے اور تعلیم سے محروم ہے، بالکل ان پڑھ ہے، لیکن وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ روزی کا تعلق انسان کے مقدرات سے ہے، انسان کی عقل، فہم، صلاحیت اور استعداد سے نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہے رزق کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہے تنگی فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔